ناظرین، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ آپ جب پہلی بار اجمیر سے دہلی تشریف لے گئے، یہ شمس الدین التمش کا عہد تھا۔ آپ نے قطب الدین غریب نواز رضی اللہ عنہ کی خانقاہ پر کیا فرمایا؟ حضور بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو دہلی کی ولایت سپرد کر دی تھی۔ آپ نے بابا قطب الدین بختیار کاکی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بھی منع فرما دیا تھا کہ سلطان کو یہ بھی خبر نہ ہو، ورنہ خلقت کی ہجوم سے مہلت نہ ملے گی۔ اس احتیاط کے باوجود سلطان اور لوگوں کو خبر ہو گئی۔ آپ کی زیارت کے لیے لوگ جوق در جوق حاضر ہوئے۔ شیخ نجم الدین صغرا آپ سے ملنے نہ آئے، آپ ذرائع اخلاق خود تشریف لے گئے۔ شیخ نجم الدین صحن میں کچھ تعمیر کروا رہے تھے، آپ کا استقبال نہ کیا اور نہ ہی توجہ دی۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے فرمایا، شیخ الاسلامی کے نشے میں قدیم تعلقات اخلاق و انسانیت چھوڑ بیٹھا۔ نجم الدین صغرا بہت شرمندہ ہوا اور معافی چاہی۔ بعد ازاں عرض کیا کہ آپ کا مرید قطب الدین بختیار کاکی جب سے یہاں آیا ہے، تمام مخلوق اس کی گرویدہ ہے اور میں برے نام کا شیخ الاسلامی۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر فرمایا، میں اس کو اجمیر لے جاؤں گا، اطمینان رکھیں۔ شیخ نجم الدین صغرا نے دعوت حق اصرار کی، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ جب خواجہ معین الدین اجمیری غریب نواز رضی اللہ عنہ بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو اجمیر لانے لگے تو اہل دہلی بے چین و تاب ہو گیا اور آپ سے منت و سماج کرنے لگا۔ آپ نے جب یہ حال دیکھا تو بابا قطب الدین غریب نواز رضی اللہ عنہ کو وہیں چھوڑ دیا۔ آپ کے دہلی کے قیام کے دوران بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر دیگر حضرات تک سب نے اس پہ استعداد فیض و عرفان حاصل کیا۔ بعد ازاں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا، کوئی اور تو باقی نہیں رہا۔ حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی غریب نواز رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، مسعود و حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ چلہ میں بیٹھا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ اٹھے اور حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ عنہ کو بھی اپنے ساتھ لیا۔ حجرے کا دروازہ کھولا۔ بابا فرید کمزوری کے باعث ادب و تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہو سکے، چشم پر نم سے سر کو چکا لیا۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھ کر فرمایا، اے کتب، کب تک اس غریب کو مجاہدے میں گلاتے رہو گے؟ آؤ اس کو کچھ بخش دیں۔ یہ کہہ کر حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے بابا فرید کا دایاں ہاتھ پکڑا اور حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بایاں بازو پکڑ کر کھڑا کیا۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ آسمان کی جانب منہ کر کے ملتجی ہوئے، اے باری تعالیٰ بابا فرید کو قبول فرما، اور اکمل درویشوں کے مرتبہ پر پہنچا۔ چنانچہ آپ کی دعا قبول ہوئی، آپ کو اس میں عزم عطا کیا گیا۔ اجبات درمیانی اٹھ گئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے ولایت اور حضرت بابا قطب صاحب رضی اللہ عنہ نے دستار خلافت عطا فرمائی۔ اس مجلس میں شیخ حمید الدین ناگوری، نور الدین غزنوی، مولانا علی کرمانی، مولانا شمس الدین ترک، شیخ نظام الدین ابو الموید اور دیگر مشائخ حاضر تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی عمر شریف کا بیشتر حصہ تحصیل علوم ظاہری و باطنی، فقیری، درویشی، سیر و سیاحت، عبادت و ریاضت میں گزرا۔ آپ کا نکاح کا خیال عجیب معلوم ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور یہ ارشاد سنا، اے معین الدین، تو ہمارے دین کا معین ہے، تجھے ہماری سنت ترک نہ کرنی چاہیے۔ ایک روز سید وجید الدین مشہدی نے اپنے جد اعلیٰ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اپنی دختر عصمت اللہ کا نکاح خواجہ معین الدین سے کرو، کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہے۔ جب حضرت سید وجید الدین خواب سے بیدار ہوئے تو مصورہ شادہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگرچہ ساری عمر دنیا سے علیحدہ گزاری اور میں ضعیف بھی ہو گیا ہوں، لیکن اس پہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے رشتہ قبول ہے۔ چنانچہ آپ کا نکاح بی بی عصمت اللہ سے ہو گیا۔ اس وقت حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی عمر 63 سال تھی۔ بی بی عصمت اللہ کے بطن سے 3 صاحبزادے ہوئے، خواجہ فخر الدین، ضیاء الدین ابو سعید اور تیسرے اسام الدین ابو صالح۔